بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 6 اگست، سال ہے 2019 اور دن ہے منگل کا۔ آج بھی جو کشمیر میں سچویشن پیدا ہوئی ہے، مقبوضہ کشمیر میں، اس سے جو حالات اس وقت خطے کے ہیں، اس کے اثرات آہستہ آہستہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ایک سرد خانے میں پڑا تھا کشمیر کا، وہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے ایک ایکٹ کر کے اس کو ایک بار پھر عالمی مسئلہ بنا دیا ہے، اور عالمی طور پہ اس کو اجاگر ہونے کا موقع ملا ہے۔ کیونکہ آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی، اس میں طویل ترین کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اس میں کیا فیصلے ہوئے اور سب سے اہم بات اس میں کیا ہوئی وہ بھی بتائیں گے۔ پھر کل قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس میں کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی چل رہا ہے۔ آج اس میں پہلے ہلہ گلہ تھا اور اس کے بعد پھر سموتھ کارروائی ہوئی، وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ عالمی مسئلہ کیسے بن گیا، پوری دنیا نے کی توجہ کیسے حاصل کر لی۔ یہ ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور بہت کچھ عرصہ پہلے ہی یہ خاص طور پہ پلوامہ کے بعد یہ زیادہ، پلوامہ کا بھی جو ڈرامہ انڈیا نے کیا تھا وہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا، اور اس کے بعد ایک برننگ پوائنٹ کے طور پہ آیا، اور پھر 27 فروری ہو گیا۔ پاکستان نے 2 جہاز جب گرائے اور پاکستان اور انڈیا جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، جنگ کے جو خطرات تھے وہ منڈلا رہے تھے، اس وقت بھی یہ عالمی مسئلہ بنا، اور اب بی جے پی کی گورنمنٹ کی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے یہ پھر عالمی مسئلہ بن گیا۔ اس کا ایک اچھا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو بھی اور کشمیریوں کو بھی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے پہلے لداخ اور جموں کشمیر کے حصے بکھرے خود ہی کر لیے، تو آج یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور چائنا کی طرف سے ایک لداخ کے بارے میں آئی ہے، اور لداخ کے معاملے میں بھی انہوں نے انڈیا کا جو موقف تھا وہ مسترد کر دیا۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ لائنیں، خاص طور پہ لداخ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا از آلویز اپوزڈ انڈینز انکلوژن آف دا چائنیز ٹیریٹری ان دا ویسٹرن سیکٹر ان دا چائنا آف دا چائنا انڈیا باؤنڈری ان ٹو اٹس ایڈمنسٹریٹو jurisdiction. This firm and consistent position remains unchanged. Recently, India has continued to undermine China's territorial sovereignty by unilaterally changing its domestic law. Such practice is unacceptable and will not come into force. ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ لداخ کے بارے میں، اور خاص طور پہ چین اور انڈیا کے بارے میں جو ایک ایشو چل رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنا کی سوورنٹی ہے، علاقائی سالمیت، اس کو حرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد چائنا کا دفتر خارجہ جموں و کشمیر کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، اور اس مسئلے کو حل طلب ہے، دیر سے حل طلب ہے، اور دونوں ملک اس کو حل کریں، اور کشمیر پہ نظر ہے، سچویشن پہ نظر ہے۔ اور یہی چیز بات کی ہے امریکن دفتر خارجہ نے، محکمہ خارجہ نے، کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اور تشدد اور ٹروپس کا جو آنا ہے اس پہ سخت تشویش ہے، انڈین ٹروپس کا۔ یہ دونوں بیانات آ گئے، امریکہ کی طرف سے بھی آ گئے اور چائنا کی طرف سے بھی آ گئے۔ اب ادھر سے واشنگٹن پوسٹ کا اداریہ بھی آ چکا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ نے ایک ایسا ایکٹ کیا ہے جو چینج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جائے گا انڈین سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں کیوں جائے گا؟ وہ اس لیے جائے گا کہ آرٹیکل 370 اور 35 سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ کبھی پاکستان نے تسلیم کیا، نہ کبھی کشمیریوں نے تسلیم کیا، نہ حریت رہنماؤں نے تسلیم کیا، نہ عسکریت پسندوں نے تسلیم کیا، جو 370 اور 35A ہے۔ کیوں تسلیم نہیں کیا؟ کیونکہ الحاق کا تو ابھی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، اس کے مطابق کشمیریوں نے
استصواب رائے سے اپنی رائے دینی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا مستقبل کس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، ایک بات۔ اور پھر یہ جو مفتی فیملی اور سیدہ مفتی محبوبہ مفتی، سعید مفتی، ان کے ساتھ اور عمر عبداللہ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا دلی نے، وہ ایگریمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ کیا اللیگلی غلط خط، کیونکہ انڈین دستور میں ہے کہ جب تک جموں و کشمیر اسمبلی کی ول اور مرضی شامل نہیں ہوگی تب تک یہ چینج نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، انڈین سپریم کورٹ میں عمر عبداللہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور آج اپوزیشن جماعتوں نے بھی اناؤنس کیا ہے، اور یہی بات واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لوپ ہولز جان بوجھ کے رکھا گیا ہے کہ اگر بیک فائر کرتا ہے انڈیا کا یہ سٹیپ بی جے پی کا، جس میں وہ زبردستی کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی بھاگ رہا ہے، شملہ معاہدے سے بھی بھاگ رہا ہے، اور اعلان لاہور سے بھی بھاگ رہا ہے، یہی چیز آج انڈین پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آئی، اور اپوزیشن رہنما نے کہا، ادھیر نے اور ایک اور تھے منیش، انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ہرگز یہ انٹرنل نہیں ہے انڈیا کا، یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، دو طرفہ معاملہ ہے، اور اگر یہ انٹرنل ہوتا تو پھر شملہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر اعلان لاہور کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر یو این سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن ہے اس کی کیا ضرورت تھی۔ اس لیے یہ بات وہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے، کچھ باخبر لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ انڈیا نے یعنی کہ بی جے پی نے جان بوجھ کر یہ ایک لیکونہ رہ گیا ہے، ادروائز تو وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کرنے کی، اگر یہ وار چل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ چلا تو انڈین سپریم کورٹ سے اس کو انڈو کروا لیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں 100 گنڈے بھی، 100 پیاز بھی کھانے اور 100 لتر بھی، تو یہ واپس آ جائیں گے اسی آنے والی جگہ پہ، اور پھر بات جائے گی یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز پہ۔ یہ میرے پاس اعلان لاہور بھی ہے، یہ شملہ معاہدہ بھی ہے، اس میں بالکل یہ کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے، اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا دو ملکوں کے درمیان، ان کو اقوام متحدہ میں ان کو رجسٹر بھی کروایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، ان کو انفارم بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ اندراج ہوتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کا ایک کیا کہنا چاہیے ایک احترام ہوتا ہے اس کا، ان معاہدوں کا۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے۔ اب آتے ہیں انڈیا وسٹ کم وسٹ اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو کیا ہوگا۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس تھی، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈے میں کافی دیر تک طویل ترین یہ کانفرنس تھی۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا یہی کشمیر کا معاملہ جو اس وقت ڈیولپ ہوا اور انڈیا کی حماقتیں جو بھی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہہ دی، وہی بات کہ آرٹیکل 370 اور 35A اس کو کبھی پاکستان نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا یہ پاکستان کے موقف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دو آرٹیکلز کے ساتھ پاکستان کا وہی موقف ہے، وہ ہے یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا، پلیبیسائٹ کروانا اور مستقبل کا فیصلہ ہونا۔ تو اس لیے 35A ہو یا 370 ہو، وہ آج GHQ میں جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا۔ دوسرا جناب اس میں یہ بات کہی گئی، ایک تو ہے نا کہی گئی، ایک ہے وہاں پہ جو ہوئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر انڈیا نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، بھلی بات ہے کرے گا نہیں، اگر کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان یہ نہیں کرے گا کہ یہ ادھر سے کوئی فائر آیا تو ادھر ہی جواب دے گا، نہیں، پاکستان پھر اپنی مرضی کے مطابق ریئیکٹ کرے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے 27 فروری کو بھارتی طیارے گرائے اور مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس میں ان کا ٹھیک ٹھاک جانی اور مالی نقصان کیا، اور انڈین آرمی چیف کو کچھ سوچ کر چھوڑ دیا، ورنہ وہ ٹارگٹ بھی
نشانے پر تھا۔ ایک چیز دوسری بات ایک اور بتا دوں پہلی دفعہ کہ 27 فروری کو جب یہ جہاز آئے جس میں ابھینندن پکڑا گیا اور 2 طیارے، ایک ادھر پاکستان کی سائڈ پہ گرا اور دوسرا انڈین سائڈ پہ، تو جناب 6 جہاز تھے پاکستان کے نشانے پر، 6 جہاز انڈین فائٹر، لیکن پاکستان نے دانستہ صرف 2 جہاز گرائے، کیونکہ ایک صرف میسیج دینا تھا انڈیا کو کہ ہم موجود ہیں اور ہماری یہ صلاحیت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے صرف 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک انڈیا سائڈ پہ گرا، ایک ادھر گرا، ابھینندن گرفتار ہوا، وہاں کا پائلٹ مارا گیا اور 6 کے 6 جہاز چھوڑ دیے گئے، ورنہ وہ 6 جہاز بھی پاکستان کے فائٹرز کے نشانے پر تھے۔ تو اس لیے آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہے افواج پاکستان، وہ فضائیہ، بحریہ اور زمینی افواج، یہ سب کی سب تیار ملیں گی انڈیا کو، اور کوئی بھی حرکت کی، کوئی بزدلانہ کارروائی کی، کوئی ایڈونچر کیا، کوئی مس ایڈونچر کیا، تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب کل جو کور کمانڈرز کانفرنس میں آج جو فیصلے ہوئے، اب ان کے بارے میں کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے گا، بڑے فورم پہ۔ اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی ہوں گے، جنرل زبیر صاحب، اور پرائم منسٹر بھی، اور باقی اہم وزیر بھی ہوں گے، اور DGI ہوں گے۔ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا فیصلے ہوئے، اور فردر اپنی سیکورٹی کو انہانس کرنے کے لیے اور اپنی تیاریوں کے بارے میں بریف کیا جائے گا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بریف کیا جائے گا، اور اس میں ایک سٹیپ آگے کا میسیج دیا جائے گا۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو بلیک میل نہیں کر رہے نیوکلیر قوت ہونے کی وجہ سے، لیکن دنیا یہ سمجھے کہ ہم نیوکلیر قوت ہیں، اور انڈیا کو بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ پاکستان کی طرف اگر انڈیا نے کوئی مس ججمنٹ کی یا انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنے آپ کو کسی غلط فہمی، خوش فہمی کی وجہ سے، تو پھر روایتی جنگ تو ہے ہی ہے، یہ روایتی جنگ جو ہے وہ غیر روایتی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اپنے زمین، اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ٹیریٹوریل سوورنٹی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور یہی بات آج کور کمانڈرز کانفرنس کے نتیجے میں آرمی چیف نے کہی ہے کہ پاکستان مسلح افواج تیار ہیں، تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور پاکستان کشمیر کے معاملے میں اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے بارے میں، ٹیریٹوریل سوورنٹی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، کل کا اجلاس جو قومی سلامتی کمیٹی کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس ہے۔ اس میں امریکہ کا رد عمل، چائنا کا رد عمل، اور جو دنیا بھر سے آ رہا ہے، ترکی کے صدر، ملائیشیا کے وزیر اعظم جو رسپانس آیا، OIC سے آیا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ برطانیہ میں بھی یہ چیز ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم کو اور برطانوی پارلیمنٹ کو خطوط لکھے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔